دنیا پکڑو گے تو آخرت چھوٹ جائے گی، مگر اس کے یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ دیوانے کا خواب ہے۔ دیکھیے اسی مملکت میں جب سال بھر لوگ انتظار کرتے تھے ایک مجلس شام غریبہ ریڈیو پاکستان، تو فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہ پیغام بھیجا کہ مجلس کیونکہ ریکارڈڈ نہیں ہوتی تھی، بڑے امام بارگاہ سے بڑا امام باڑہ خیر ادر سے لائیو چلتی تھی، تو پیغام یہ بھیجا کہ آپ خواجہ اجمیر کی ربائی میں پڑھیں، خواجہ اجمیر کی ربائی نہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہ پڑھیں؟ کہا کہ مفتیان اسلام اور خانقاہوں کے تمام علمبردار جو ہیں وہ اس پہ معترض ہیں کہ خواجہ اجمیر نے آدھا کلمہ منظور کیا ہے، آدھا کلمہ منظور کیا ہے۔ آخری مصرع کہ حقا کے بنا لا الہ اصل حسین، اس میں الا اللہ نہیں، اس میں الا اللہ نہیں، تو یہ نئی پریشانی نہیں ہے، یہی تو سمجھا رہا ہوں میں 7 دن سے، یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر لا کہنے کی قوت نہیں زندگی دائرہ ادب سے باہر رہے گی، لا کہنے کی قوت آئی تو زندگی دائرہ ادب میں آ جائے، وہ زندگی جو دائرہ ادب کے باہر ہے وہ دائرہ دین سے باہر ہے، اور وہ زندگی جو دائرہ ادب کی مکی ہے وہ دائرہ دین پہ قیام کی ہے۔ آپ نے کہا اگر یہ ربائی ہی نہ پڑھی میں نے تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ مجلس ریڈیو پاکستان سے نشر ہو، ریڈیو پاکستان سے نشر ہو۔ ان کا مکالمہ ہدیہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ہم تمہارے ذرائع ابلاغ کے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ذرائع ابلاغ کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں اتنی بار ممبر سے پڑھوں گا کہ اگر آپ نے تمام مقامات سے اس کو محو بھی کر دیا تو میں دلوں پہ نقش کر دوں، تو یہ اسی برس کا قصہ ہے بادشاہ بھائی، یہ اسی برس کا قصہ ہے کہ 9 محرم جو ہے 9 نومبر آ گئی، 9 نومبر آ گئی، تو نویں مجلس میں خالد جناح ہال کی انہوں نے اقبال کو پڑھا، انہوں نے مکالمہ یہاں سے شروع کیا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو سب مل کے اقبال ڈے منائیں، کیا ہی اچھا ہو سب مل کے اقبال ڈے منائیں۔ اور جب انہوں نے اقبالیات کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے 42 شعر پڑھے تھے، تقریر آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، محفوظ ہے، 42 شعر پڑھے تھے، اور ہر شعر کو پڑھنے کے بعد مصرع ثانی میں انہوں نے کہا کہ اقبال کا کلام پڑھنا چھوڑ دیجئے، اقبال نے بھی فقط لا الہ کہا، الا اللہ نہیں، اقبال نے بھی لا الہ کہا، الا اللہ نہیں کہا۔ 42 شعر پڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ایک دن 25 منٹ میں 4 مصرے برداشت نہیں کر رہے، لیکن میں پورے سال اتنے مصرے پڑھوں گا کہ تمہارا دماغ کھول جائے گا، یہ ان کا مکان، تمہارا دماغ کھول جائے گا۔ اور یہ کہہ کے تقریر کو روک لیا تھا کہ روک اس لیے رہا ہوں کہ کل یہاں سے گزرتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی وہی نکلا، یہ بھی وہی نکلا۔ کیا مطلب؟ اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ مکالمہ پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ تک، یہ بھی وہی نکلا، یعنی کوئی یہ کہتا ہوا نہ نکلے کہ یہ بھی شیعہ ہے۔ تو عزیزان کرام
شیعت نام ہے آواز شعور کا، شیعت نام ہے آواز شعور کا. جب سویا ہوا انسان جاگ جائے اسے شیعہ کہتے ہیں. جب اس میں لا کہنے کی قوت پیدا ہو جائے اور وہ حجاب غفلت کو اڑ کے شعور میں قدم رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں. ہم کسی کا کلمہ تھوڑی بدلتے، ہم کسی کا کلمہ نہیں بدلتے، نام نہیں بدلتے، ہم اس کی کیفیت نفس کو بدل دیتے، ہم اس کی کیفیت نفس کو بدل دیتے. تو میرے عزیز، لا کہنے کی جب تک قوت نہیں، یا لا کہنے کی جب تک طاقت نہیں، انسان خواہشات کی رد نہیں کر سکتا، ہوا و ہوس کو ختم نہیں کر سکتا. نہیں، لا الہ پر حیات عامل ہی نہیں ہوگی جب تک کہ یا حسین کہنا نہ سیکھے. یہ خطابت کا مکالمہ نہیں ہے. حسین ہی نے تو لا الہ پڑھنا سکھایا. حسین ہی نے حسین ہی نے تو لا الہ پڑھنا سکھایا. میرے عزیز، اب تو سمجھ لو، خطابت نہیں کرتا میں. اگر کربلا درمیان سے نکل جائے، کلمہ ناتمام رہ جائے گا. اگر کربلا درمیان سے نکل جائے، آیت قرآن تشنہ رہ جائے. اگر کلمہ کربلا درمیان سے نکل جائے، کلمہ ناتمام رہ جائے. اگر کربلا درمیان سے نکل جائے، آیت قرآن تشنہ رہ جائے. نہیں، اگر کربلا درمیان سے نکل جائے تو ہر کلمہ پڑھنے والا میت ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا میت. حسین نے لا الہ کہنے کے لیے، لا الہ سکھانے کے لیے، لا الہ سکھانے کے لیے کربلا منتخب کی، کربلا منتخب کی. حضور کیا پڑھا ہم ممبر سے، کیا سنا ہم نے ممبر سے، کہ صبح سے شام تک حسین نے 72 لاشیں اٹھائی. آج ممبر سے کہتا ہوں، تفصیل نہیں ہے اس وقت کوئی میرے پاس. 72 لاشیں نہیں اٹھائے حسین نے، 72 مرتبہ اس نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھائے. اب بھی کہہ تو یہ شہادتیں کیوں بیان ہوتی ہیں؟ جب جب یہ شہادتیں بیان ہوں گی تو لا الہ کہنا سیکھتے. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی پہچان حسین ابن میرے طلباء، میرے نوجوان، میرے بھائی محفوظ کر دیں. 72 مرتبہ لاشیں نہیں اٹھائے حسین، 72 مرتبہ اس نفس انسان کو لا الہ کہنا سکھائے. رد خواہش، رد ہوا ہوس. عصر عاشور وہ منزل آئی جہاں تہ شمشیر سر کو رکھ دیا، جہاں تہ شمشیر سر کو رکھ دیا. تو اس نفس انسان کو اللہ میں جذب ہونا سکھایا. اس نفس انسان کو اللہ میں جذب ہونا سکھایا. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. تمہید یاد ہے آپ کو آج کی؟
زیر شمشیر ستم میر تڑپ نہ کر، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ زیر شمشیر سر کو رکھا، حیات کو اللہ میں جلب ہو نہ سکا، سر تن سے جدا ہو گیا۔ مسائل نہیں پڑھ رہا حضور، سر تن سے جدا ہو گیا، نوک نیزہ کی بلندی پہ آیا۔ کیا موت آئی حسین کو؟ کیا موت آئی حسین کو؟ کسی میں جرأت ہے کہ کہے حسین مر گئے؟ قرآن کی آیت نے پہلا اٹھا دیا، گمان نہ کرنا، گمان نہ کرنا۔ وہ سر جو تہ شمشیر آیا، اس نے حیات کو اللہ میں جلب ہونا سکھایا۔ وہ سر نوکے سنا پر آ کر بلند ہوا، دو لشکروں کے درمیان وہ سر صراط پر ہے، دو لشکروں کے درمیان وہ سر صراط پر ہے۔ کہتے ہیں نا نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جسے صراط مستقیم کی تلاش ہے وہ حسین کے سر پر نگاہ کو جمائے۔ یہ علم اسی سر کی تمثیل ہے۔ پوچھتے ہو یہ علم کیوں نصب ہے؟ یہ علم اسی سر کی تمثیل ہے۔ وہ سر دو لشکروں کے درمیان آ کے بلند ہوا، وہ سر صراط پر ہے۔ اس سر نے مشاہدہ کرایا اور قیامت تک کے لیے فیصلہ ثابت کر دیا کہ لا الہ الا اللہ دونوں طرف۔ اب پوچھتے ہو حسین کہنے سے کیا ملا؟ اب سمجھ لا الہ الا اللہ دونوں طرف فرق کیا؟ ایک طرف الہ کے ساتھ الا اللہ اور ایک طرف الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ۔ اور کلمہ پڑھتے ہوئے تو نہیں آیا، اور ایک لفظ یا حسین کہہ کے آگے بڑھا، اور ایک لفظ یا حسین کہہ کر آگے بڑھا۔ حیات لا الہ پر عامل ہو گئی تو یہ نوشتہ تو سینہ تاریخ پہ ہو نے لکھا کہ جو حسین کہے وہ سرے میں کو قلم کر دے، اور جو سرے میں کو قلم کر دے گا اس کی حیات اللہ میں جنگ ہو جائے گی، اس کی حیات اللہ میں جنگ ہو جائے گی۔ اب کل کی گفتگو سے آج کے مکالمے کو مسلسل کر لیں، یہ میری اولاد، یہ میرا مکان، یہ میرا بچہ، یہ میری دولت، یہ میری امام بارگاہ، یہ میری مجلس، اگر میں رہو گے تو سب فنا ہے، سب فنا۔ اور میں ایک قدم بڑھایا، حسین کہتا ہے سرے میں کو قلم کر دیا، اور میں بتا دیا تھا ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے۔ جب تک حسین کہنا نہیں سیکھو گے لا الہ پر حیات عامل نہیں ہوگی۔ حسین مشاہدہ کرا رہے ہیں کہ ادھر الہ کے ساتھ اللہ ہے، ادھر الہ کی نفی کے ساتھ اللہ ہے۔ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اساتذہ تشریف فرمائیں، اقبال کا پورا فلسفہ خودی اسی منزل پہ قیام کیے ہوئے۔ حسین اور خودی یہ بھی ایک موضوع ہے۔ آپ کہتے ہیں نا موضوع نہیں ملتا، پورا فلسفہ خودی اقبال اسی مقام پر قیام کیے ہوئے۔ لیکن آج کی شب میں یہ مکالمہ محفوظ کر سکتے ہیں تو کر لیجیے کہ لا الہ الا اللہ دونوں طرف، لیکن فرق کیا؟ ایک طرف الہ کے ساتھ الا اللہ، ایک طرف الہ کی نفی کے ساتھ الا اللہ۔ جہاں الہ کے نفی کے ساتھ الا اللہ، جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہے، جہاں الہ کے ساتھ الا اللہ ہے، وہاں خود ہی مردہ ہے۔
نفی کے ساتھ الا اللہ وہ خود ہی زندہ ہے. جہاں خود ہی مردہ ہے وہاں خدا مردہ ہے. جہاں خود ہی زندہ خدا زندہ. جہاں خود ہی مردہ وہ شکوہ. جہاں خود ہی زندہ وہاں شکر. اب بھی پوچھتے ہو کربلا کیا ہے؟ آؤ دو مصروں کے اندر محفوظ کر دو. نگاہ کو ادھر سے ادھر تک لاؤ. حیات صراط مستقیم پہ گامزن ہو جائے. اگر نگاہ ادھر کرو گے تو ایک مردہ خدا مردہ خودی محل تماشا. اور نگاہ ادھر کرو گے تو ایک زندہ خدا زندہ خودی لوگ کے سینہ پر. کلمہ پڑھ کر خودی کو مردہ ہی رکھنا ہے نہ کہو یا حسین. لیکن جس نے خودی کو زندہ کرنا وہ کہے یا حسین. آسان نہیں ہے یا حسین ہے. آسان نہیں ہے یا حسین. اب کوئی کہے گا مجھ سے کہ حسین رسم ہے. حسین رسم نہیں ہے. حسین عقیدے کی بنیاد ہے. حسین عقیدے کی بنیاد ہے. درست کلمہ نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ یا حسین نہ کہے. درست کلمہ نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ یا حسین نہ کہے. حسین نے بھرا گھر لٹایا اس کلمے کی معنویت کو پہنچانے کے لیے. اس کلمے کی رمزیت کو بتانے کے لیے. اس کلمے کی حقیقت کو واہ کرنے کے لیے. جس نے خالق سے ایسے مکالمہ کیا مسائل نہیں پڑھنا حضور کوئی ملے تو مجھے لکھا کہ جس نے خالق سے ایسے مکالمہ کیا الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک. پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. جائیے پوچھئے مصلح دین سے پوچھئے. ہر ایک اس سے وعدہ کر کے آیا ہے. ہر ایک اس سے وعدہ کر کے آیا ہے. حسین کا مکالمہ کیا ہے؟ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب تو اپنا وعدہ پورا کر. یہ نہیں کہہ رہے کہ وعدہ کر لے. یہ نہیں کہہ رہے وعدہ کر لے. نہیں میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب تو اپنا وعدہ پورا کر. اب سمجھ رہے ہیں میرے مکالمے کی ندرت کو. حسین وہ یکتا ہے جو اس سے وعدہ لے کر نہیں, جو اس سے وعدہ کر کے نہیں, وعدہ لے کر بھی آیا. جو اس سے وعدہ کر کے نہیں, وعدہ لے کر بھی آیا. اب سمجھ رہے ہو کہ رشتہ منیت کیا ہے. اب سمجھ رہے ہو رشتہ منیت کیا ہے. ختمی مرتبہ خلاصہ انبیاء ہے اور ختمی مرتبہ میں رشتہ منیت کو قائم کر کر انبیاء کی لاج رکھنی. انبیاء کی لاج رکھنی. پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اب تو اپنے وعدے کو پورا کیا. پوچھئے وہ کون سا وعدہ ہے جسے حسین نے پورا کیا. سب کر کے آئے ہیں. لستو بربکم, جب اسے رب مان لیا تو پھر اس کی تو نفی کرو. صبح سے شام تک لا الہ کہنا سکھایا.
عصر عاشور تہ شمشیر سر کو رکھا، حیات اللہ میں جذب کی، حیات اللہ میں جذب کی حسین کہ مالک میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اقبال نے کیا کہا؟ نقش اللہ بر صحرا نوشت، نقش اللہ بر صحرا نوشت، صدر عنوان نجات ماں نوشت۔ آپ سمجھ رہے ہیں حسین کون؟ یہ ہے پروردہ آغوش عصمت، یہ ہے پروردہ آغوش عصمت۔ میرے حضور جس کی آغوش کی گرمی، جس کی آغوش کی حرارت حسین جیسا شاہکار پیش کر دے، حسین جیسا شاہکار پیش کر، نقش اللہ بر صحرا نوشت۔ بتاؤ دنیا کو حسین کیا ہے، بتاؤ دنیا کو حسین کیا ہے؟ جو بے ثباتی کو ثبات دے اسے حسین کیا ہے۔ حضور آپ سے اجازت دے رہا ہوں، پوری کربلا کی تاریخ دو چیزوں پہ رقم ہے، ذمہ داری سے کہتا ہے، پوری کربلا کی تاریخ دو چیزوں پہ رقم ہے، صحرا پانی، صحرا پانی، پانی پہ نقش بناؤ مٹ جاتا، صحرا پہ نقش بناؤ مٹ جاتا۔ حسین نے بے ثباتی کو ثبات عطا کیا۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ بہر حق در خاک ہو غلطی دراز، بس بنا لا الہ گردیداز۔ وہ خاک و خون میں لوٹے اور لا الہ کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا، تو آواز دم بدم آئی، حسین ہم تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، حسین تم نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، یہ وعدہ ہمارا، یہ وعدہ ہمارا، آدھا کر رہے ہیں، آدھا کر رہے ہیں، کہا یہ وعدہ ہمارا، یہ بشر کا کام نہیں، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، میں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب بھی پوچھتا ہے کہ یہ صدائے یا حسین کب تک ہے؟ تو جب تک لا الہ الا اللہ ہے صدائے یا حسین باقی ہے۔ گفتگو کو نہیں ٹھہراتا ہوں آج کی شب کے اندر، گفتگو کو ٹھہراتا ہوں آج کی شب میں، لا کہنے کی قوت بغیر حسین آگی نہیں سکتی، لا کہنے کی قوت بغیر حسین آگی نہیں سکتی۔